آپ کا ہوسٹ آصف. آئے ہمارے مہمان تنویر صاحب کے پاس. تنویر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف. اچھا، تو آج کی ہمارے جو ٹاپ سٹوریز آ رہے ہیں وہ ہے کہ ایک آئی ہے گلوبل ٹائمز کی regarding the Indian economy will suffer as New Delhi plans for sanctions. اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. اور ایک اور ٹاپ نیوز آئی ہے ایشین نیوز سے، وہ ہے چائنا ایران ڈیل اوور شیڈو پاکستان's بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ. اور اس کے آگے یہ ہے کہ پاکستان کی نیوز آئی الجزیرہ سے کہ پاکستان puts ٹک ٹاک on final notice over obscenity concerns. تو تنویر صاحب چلتے ہیں. ہمارے جو پہلا ٹاپک ہے آپ کے لیے وہ گلوبل ٹائمز ہے. The Indian economy will suffer as New Delhi plans to sanction several Chinese companies in the country using military connection as an excuse because India can't find an ideal replacement from other countries. تو یہ تنویر صاحب گلوبل ٹائمز ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی ہے وہ کافی سفر کرنے والی ہے، کیونکہ اب وہ بہانہ بنا رہی ہے کہ ملٹری کنیکشن ہے کچھ کمپنیوں کا، چائنیز کمپنیوں کا، تو اس بہانے سے ان کو سینکشن کرنے والے ہیں. تو یہ کتنا امپیکٹ کرے گا جو چائنا کی انڈیا کی اکانومی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو ٹھیک ہے، انڈیا کی اکانومی جو ہے نا سفر تو مشکل ٹائم ہے. وہ پہلے بھی انہوں نے نا ایک غبارہ سا بنا ہوا تھا، انہوں نے ایک غبارہ بنایا ہوا تھا، ایک میڈیا کی طرف سے بنایا تھا کہ فیک، بس ایسے ہی کور کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اکانومی تو ان کی اس ٹائم بھی اتنی نہیں تھی لیکن کور کیا ہوا تھا. جیسے اپنی اکانومی کچھ عرصہ اسحاق دار نے ڈالر کو کور کیا ہوا تھا. تو جہاں تک ان کی بات ہے انڈیا سفر تھوڑا تو نہیں کر رہا نا. کورونا کی وجہ سے انہوں نے دیکھ لو کہاں تک حال ہو گیا. کورونا سے علاوہ انہوں نے ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار کروا لیا، اس سے اکانومی کا فرق پڑ گیا. اس کے بعد چائنا کے ساتھ انہوں نے چھیڑ خانی کرنا شروع کر دی، انہوں نے آگے سے جواب دیا، اس سے فرق آتا ہے. کوئی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ بھی چائنا کے کچھ انہوں نے ایپس وغیرہ کے اوپر پابندی یہ وہ لگا دی، تو وہ ہو گیا. کوئی بھی بزنس مین ہے نا، کوئی بھی کنٹری ہے یا کوئی بھی انویسٹر ہے، انویسٹ کرنے سے نا وہ ایسے نہیں انویسٹ کر دے گا کہ اس کا انویسٹ کر دیا پتہ چلے 6 مہینے سال کے بعد پیسہ سارا ڈوب جائے. جی بالکل. تو اب انڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ 3 سائڈ سے کیسے وہ انویسٹ کریں. اگر ایک سائڈ پہ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو یہ جو انڈیا کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے تو اس سے ان کو روزگار بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. جہاں چاہیں RSS والے جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں پورے ملک میں. قاعدہ قانون اور پولیس کی اتنی نہیں چلتی جتنی RSS والوں کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بزنس مین ہے بزنس کھولے گا کسی گنڈے کے اندر یا ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوگی اس کے اندر تو نہیں کھول سکتا، افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اب کوئی جب بزنس کرنے لگے گا وہ 100 بار سوچے گا یہ چائنا اور اس کے درمیان کیا ہو رہا ہے. آج جنگ ہوئی، کل جنگ ہوئی، آج ہوئی، پرسوں ہوئی، کل ہوئی. وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہاں سے پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، وہاں سے پیسہ اٹھائیں گے، باہر نکل جائیں گے. جیسے کہ ایران نے کیا تھا ابھی انڈیا کے ساتھ، جب انہوں نے ان کو پروجیکٹ سے نکال دیا اپنی. ہاں یہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. حالانکہ یہ پروجیکٹ جو ہوتا ہے نا یہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ تک ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا اور بندے کو مشکل ہو جاتا ہے نکلنا. لیکن جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ تو پرائیویٹ ہوگی نا. اگر لائک آپ کے پاس ہے، آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو، انڈیا میں کمپنی بنانا چاہ رہے ہو، کچھ کھولنا چاہ رہے ہو، یہ تو پرائیویٹ کا ہو گیا ڈیلنگ. تو ان کو ظاہر سی بات ہے فکر تو ہے نا، فکر اور وری ہوتی ہے کہ جیسا ان کا اب وہاں اندر انتشار ہے مسلمان کے خلاف یا ان کے RSS والے جو ان کی کیا کرتے ہیں تھانے دار اور بادشاہی بنائی ہوئی ہے اور ملک کے اندر گنڈا گردی کر رہے ہیں. ایک وہ ڈر ہو گیا، وہاں سے انڈیا سیٹل نہیں ہے.
ٹھیک ہے، کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ. دوسرا چائنا سے ایڈ کر لو، انہوں نے وہاں پہ ابھی ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، تو انویسٹر وہ بھی دیکھے گا. لائک ایگزامپل میں انویسٹر ہوں، میں یہ چیزیں دیکھوں گا. جی آف کورس. اور تیسری ان کا مین چیز آپ دیکھ لو، جیسے چائنا کے انہوں نے ایپس بین کیے. اب وہ انٹرنیشنل بزنس کے کوئی رول ہوتے ہیں. اب کوئی بھی وہاں پہ انویسٹ کرنے سے پہلے نا 101 بار سوچ رہا ہوئے گا کہ میں اگر پیسہ اپنا انویسٹ کر رہا ہوں اس کو ڈبونا تو نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ افیکٹ کس کو ہو رہا ہے؟ افیکٹ اس ٹائم سب سے زیادہ انڈیا کو ہو رہا ہے. ایشیا میں سب سے زیادہ انڈیا کو ہو رہا ہے. پاکستان تو آلریڈی اسٹرگل میں گیا تھا، لیکن انڈیا اب اسٹرگل میں جانا شروع ہو گیا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو افیکٹ کرے گا. بہت ساری پہلے بھی نیوز آتی رہی ہیں اس موضوع کے اوپر، تو اب بھی آتی رہی ہیں کہ انہوں نے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ پیسہ دوسری سائڈ باہر کچھ اڑا بھی دیا ہے بہت زیادہ مودی نے. جی بالکل. چلتے ہیں جو نیکسٹ ٹاپک پہ ہے، وہ ایشین ریویو سے آیا ہے کہ چائنا ایران ڈیل اوور شیڈوز پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ. A proposed $400 billion economic partnership between China and Iran has some experts questioning the value of China-Pakistan economic corridor. تو اس کو اسٹیٹمنٹ ڈیپ میں پڑھتے ہیں کہ کراچی proposed a $400 billion economy and strategic agreement between Iran and China, including a major port development project on the Strait of Hormuz, is likely to eclipse the China-Pakistan economic corridor, a project that symbolizes the geopolitical ties between the two countries and is in a linchpin of Pakistan's effort to develop its infrastructure. So according to the leaked documents, China will invest $280 billion in Iran's oil and gas industry and $120 billion in production and transportation infrastructure. China will also develop 5G infrastructure in Iran and invest in the banking, telecommunication, ports, railway, dozens of other sanctions. In exchange, the terms agreement also gives China access to supplies of crude oil and gas from Iran at a discounted price for the next 25 years. تو یہ جو نیوز آئی ہے ہمارے پاس کی جو چائنا اور ایران کے جو نئی ڈیل آ رہی ہے جو تقریباً $400 بلین کی ہونے والی ہے، ان کے جو گیس کا ہو گیا اور کروڈ آئل کا ہو گیا، تو یہ جو ان کا سی پیک کا پاکستان کا ہے وہ اس سے بھی کئی درجے بڑا ہونے والا ہے، اور اس کے بدلے میں چائنا کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نیکسٹ 25 ایئرس کو ان کو جو آئل اور گیس ہوگا وہ ابھی ڈسکاؤنٹ پرائس میں دیں گے. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں دیکھو نا کہ ایران کی لاٹری نکل آئی نا، جی، چائنا کی بھی لاٹری نکل آئی. تو ان دونوں کی لاٹری آپس میں نکل آئی تو نقصان کس کو ہو گیا؟ انڈیا کو. جی، انڈیا نے وہاں جتنا پیسہ باہر میں انویسٹ کیا تھا وہ پیسہ ڈوب گیا. جی، جو ریل کا پروجیکٹ کا وہ ختم ہو گیا. انڈیا کی ٹریڈ باہر کی جو خواب دیکھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. انڈیا کا وہاں سے جو افغانستان سے جو پاکستان کے لیے تھا وہ ان کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں. طالبان کی جو ڈیلنگ وغیرہ ہو رہی ہیں، اسی لیے تو وہ جو امن معاہدے وہ نہیں ہونے دے رہے تھے نا، کیونکہ نیت تھوڑی سی کھوٹی تھی نا. اگر نیت صاف ہوئے تو کاروبار چلتے رہتے ہیں، کاروبار تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت صرف اور صرف پاکستان کے لیے تھی. اب یہاں پہ وہ نقصان میں. دوسرا ایران، اور دیکھ لو ان کی آپس میں ڈیل کیسی ڈیل کی ہے. تو پاکستان میں انہوں نے کیا ڈیل کی ہے؟ پاکستان کو ان کو اب
سی پیک یہاں تو سے اس سی پیک کو ہاں کشمیر میں جو ہائیڈرو پاور پلانٹ انہوں نے ارینج کیے ہوئے ہیں تو ان کے کافی پروجیکٹس پاکستان میں بھی ابھی ہو رہے ہیں. لیکن ڈیلنگ دیکھنا، ایران نے تو گیس اور یہ چیزیں دینی ہے تو اس نے اپنا فائدہ لینا ہے. جی ٹھیک ہے، ادھر سے چائنا نے اس کو انویسٹ وغیرہ کیے تھا، وہاں سے گیس لیے، دونوں کی ڈیلنگ دیکھو. جی بالکل. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کیا دے رہا ہے چائنا کو؟ اپنا بھی کچھ جانا چاہیے نا وہاں. جی جی بالکل. تو وہاں کا اگر یہاں رہے وہاں کا یہاں جانا چاہیے، دونوں سائڈ میں ملک کی ڈیل ہوتی. تو اب اس سے زیادہ پاکستان سے زیادہ انویسٹ ہوا ہے ایران میں، ہوا اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن جی اس میں جی پاکستان کو بھی جو ہے نا جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں معیشت والے، ان کو بھی صحیح جو ہے نا ایک پراپر ہوتی ہے، کنٹریوں کی ڈیل ہونی چاہیے آپس میں. تو دوستی جی فرینڈ شپ ہر چیز ہے، اور ان کاموں کو سلو نہیں ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے. تو اور تیز کرنا چاہیے پاکستان کو. جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ جو الجزیرہ سے آئی ہے کہ پاکستان puts TikTok on final notice of obscenity concerns. Pakistan bans video streaming platform Bigo issues notice to TikTok over vulgar content concerns. تو اسلام آباد Pakistan's telecommunications regulator has banned video streaming platform Bigo and issued a final notice to Chinese video social media giant TikTok over concerns they are encouraging immoral, obscure and vulgar content. تو یہ بیسکلی جو پاکستان نے ابھی ایک ویڈیو سٹریمنگ کا ایپ ہے بیگو، اس کو تو انہوں نے بین کروا دیا ہے، لیکن ٹک ٹاک کو بھی فائنل انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ اس سے جو کنٹینٹ بن رہا ہے وہ کافی وولگر اور نہیں اتنا جمتا کہ ہمارے پاکستان کی جو سوسائٹی میں اس میں میچ ہو. تو اس میں بارے میں اپنے کیا کہنا ہے؟ سوسائٹی کو میچ کرنے کے لیے سوسائٹی والوں نے ڈالنا ہوتا ہے نا، اس میں جو ڈال رہے ہیں. جی اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو ڈال رہے ہیں وہ سوسائٹی والے ہی ڈال رہے ہیں. یہ تو سوسائٹی والوں کو سوچنا چاہیے. ٹک ٹاک کو آپ نے کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ آپ کے پاس دو رستے ہیں. اب میں ہوں، آپ دونوں میں، ہمارے پاس دو رستے ہیں. ہمارے پاس بھی یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی دو رستے ہیں. ٹیکنالوجی ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہے، ہر کسی کے لیے موقع ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں یا اس کو برے طریقے سے استعمال کر لیں. جی اس میں غلطی جو ایسے بھی کریں گے ہمارے اوپر آنی چاہیے نا. جی جی بالکل. اگر میں ہوں، میں ایک چیز کو ایسی زبان اور ایسی کہنے الفاظ نکالوں منہ سے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں الفاظ جو نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا سوچنا سمجھنا، جو ڈال رہا ہے اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے. ہماری جو وہاں کے پاپولیشن ہے، پبلک ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں تک پھر گورنمنٹ کو یا ان کو سوچنا کیوں پڑ جائے. آپ اس حد تک جاؤ جتنا اجازت ہونی چاہیے. کہ اب آپ اس کے اوپر دیکھ لو، کئی بندے ہیں صرف گالیوں کے لیے ٹک ٹاک پہ آئیں یا جی کچھ ایسی حرکتوں کے لیے آئیں، تو نہیں ہونا چاہیے، ان کو سٹاپ کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایکشن وغیرہ لینا چاہیے جو بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. تمی صاحب بڑی مہربانی آپ کے وقت کے لیے اور آج ہمارے ٹاپکس کے لیے اوپینین دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ آصف. اللہ حافظ. اور چینل کو IGI کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اگر کچھ سجیشن دینا ہو، کچھ بات کرنی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور آنا، ہم ضرور اپلائی کریں گے. اور نیکسٹ ٹاپ سٹوری جب آئیں گے تب انشاءاللہ. اللہ حافظ.